اس لیے کہ صادق القول پیغمبر کا قول ہے۔ امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں جو عظیم قربانی پیش کی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ قربانی بغیر ہدف اور بغیر مقصد کے نہیں تھی۔ اس قربانی کے اہداف اور مقاصد تھے، انہی اہداف اور مقاصد کے ساتھ ساتھ اس قربانی کے کچھ اسباب بھی تھے۔ گفتگو اسباب پہ ہو رہی ہے کہ آخر اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا کیسے، اور واقعہ کربلا کے اسباب کیا ہیں، کیا سبب بنا کہ امام نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، کربلا کو آباد کیا، اور کربلا میں اتنی عظیم اور اتنی بڑی قربانی آپ نے پیش کی۔ اس سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے کربلا سے پہلے کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا، کربلا سے پہلے کی اتہاس کو پڑھنا ہوگا، اور جب تک کربلا سے پہلے کا اتہاس ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوگا، ہم صحیح طریقے سے کربلا کو سمجھ نہیں سکتے اور کربلا تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک سلسلے وار گفتگو آپ کے ذہنوں کو کربلا سے قریب کرنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جو بے سبب پیغمبر سے گفتگو شروع ہوئی تھی اور آج خود امام حسین کے جو اپنی امامت کا دور ہے وہاں تک پہنچی ہے۔ عزیزوں، اس پوری گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی انقلاب ہو، کوئی موومنٹ ہو، ہر تحریک اور ہر انقلاب کے لیے دو طریقے کے خطرے ہوتے ہیں، ایک داخلی خطرہ ہوتا ہے اور ایک باہری خطرہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو مخالف ہوتا ہے، جو دشمن ہوتا ہے، پہلے مرحلے میں اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ رکاوٹیں کھڑی کرے، اعتراض کرے، آواز کو دبائے، اذیتیں دے، تکلیفیں پہنچائے، پابندیاں لگائے، زور آزمائی کرے، جنگوں پہ آمادہ ہو جائے، لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے، اور جب ہر طریقے سے دشمن ناکام ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہم نے سارے حربے استعمال کر لیے، سارے طریقے آزما لیے، لیکن یہ تحریک رکی نہیں، یہ انقلاب ختم نہیں ہوا، تو اب کیا کیا جائے؟ تو پھر اب دشمن دوست کی نقاب اپنے چہرے پہ لگا لیتا ہے، ویسی ہی صورت بنا لیتا ہے، ویسا ہی لباس پہن لیتا ہے، ویسی ہی باتیں کرنے لگتا ہے۔ پیغمبر خطی مرتبت نے جب اسلام کی اس تحریک کو آگے بڑھایا ہے اور عرب میں اسلام کے نام پہ انقلاب برپا کیا ہے، تو پیغمبر کے سامنے بھی کسی طریقے کے چیلنجز تھے، کسی طریقے کی مخالفتیں تھیں، کسی طریقے کی دشواریاں تھیں، کسی طریقے کی رکاوٹیں تھیں، کسی طریقے کی زور آزمائی تھی، کسی طریقے کی جنگیں تھیں، لیکن جب دشمن نے دیکھا کہ ہم ہر طریقے سے ناکام ہو گئے اور اس اسلام کو ہم روک نہیں سکے پھیلنے سے، اور اس تحریک کو ہم آگے بڑھنے سے بچا نہیں سکے، تو دشمن نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر چہرے پر اسلام کی نقاب لگا لی، اور پھر اسلام کی نقاب لگانے کے بعد اب جو خود غرض افراد تھے، جو وقت اور حالات سے فائدہ اٹھانے والے افراد تھے، ان کو ساتھ میں لے کے ہر تحریک میں ہر انسان مخلص نہیں ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا میرے جملوں کے اوپر، ہر تحریک میں ہر انسان مخلص نہیں ہوتا ہے، ہر انقلاب میں ہر انسان مخلص نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کوئی اگر کام شروع کریں، کوئی تحریک شروع کریں، تو اس میں کئی طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض تو وہ ہوتے ہیں للہ فی اللہ خلوص کے ساتھ کام کرنے والے، لیکن بعض وہ ہوتے ہیں جن کی کوئی نہ کوئی
مقصد ہوتا ہے یا تو اس تحریک سے فائدہ اٹھا کے مال اور دولت جمع کرے یا اس تحریک سے جڑ کے نام اور نمود اور شہرت کمائے یا پھر اس تحریک کے کامیاب ہونے کے بعد ان کو کوئی عہدہ اور منصب مل جائے. اس قسم کے افراد کو خود غرض کہا جاتا ہے. اسلام کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. جہاں فتح مکہ کے موقع پر ایک بڑی تعداد میں جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنے چہروں پر اسلام کی نقاب لگا لی اور اسلام کی نقاب لگا کے اسلام کو اذیت اسلام کو اور اس تحریک کو روکنا چاہا اور اس مشن کو ناکام بنانا چاہا. وہیں وہ افراد جنہوں نے کلمہ کو پڑھا تھا لیکن کسی نہ کسی غرض سے پڑھا تھا, کسی نہ کسی وجہ سے پڑھا تھا, انہوں نے للہ فی اللہ فی سبیل اللہ قربتاً الی اللہ یہ کام نہیں کیا تھا. لہذا یہ دونوں ہو گئے ایک. غور فرمائیے گا, یہ دونوں ایک ہو گئے. فتح مکہ سے پہلے والے جن کے دلوں تک اسلام نہیں اترا تھا اور یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لانے والے جنہوں نے تو بالکل صرف اور صرف ظاہری طور ہی پر اسلام کو قبول کیا تھا, یہ دونوں ایک ہو گئے. ابھی بھی ان کو امید یہ تھی کہ آگے چل کے جب اسلام کی پوری حکومت قائم ہوگی تو پیغمبر کے انتقال کے بعد کیونکہ ہم تعداد میں ہوں گے زیادہ, ہم طاقت میں ہوں گے زیادہ, لہٰذا یہ حکومت ہمارے ہاتھ آ جائے گی اور ہم اس مملکت اسلامیہ کے آگے قرار پائیں گے. یہ گورنر بن جائیں گے, یہ ان کو کہیں اور گورنر بنا دیں گے, ان کو وزیر بنا دیں گے, ان کو بیت المال دے دیں گے, ان کو فلاں ملک دے دیں گے, ان کو فلاں شہر دے دیں گے. سب یہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اب جب غدیر کے میدان میں پیغمبر ختمی مرتبت نے اللہ کے حکم سے ایک ایسے کو اپنا جانشین بنا دیا جس کے سینے میں وہی دل دھڑک رہا تھا جو اللہ کے رسول کے سینے میں دھڑک رہا تھا, تو یہ سب ہو گئے مایوس. یہ اب تک سوچ رہے تھے کہ ان کا کوئی جانشین نہیں ہوگا, ان کا کوئی وارث نہیں ہوگا, اور پیغمبر کے جانے کے بعد یہ سارا مسئلہ امت کے سر آ جائے گا, اور جب امت کے سر آئے گا تو امت میں سب سے نمایاں تو ہم لوگ ہیں. لہذا ہم ہی لوگ اس امت کی زمام کو, اس کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. لیکن اب جب انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین کو اللہ کے رسول نے اپنے جانشین کے طور پر اور امت کے امام کے طور پر معین کر دیا تو ان کی تمام اس پلانی کے اوپر پانی پھر گیا. مایوس ہو گئے, مایوس ضرور ہوئے لیکن اپنی شرارتوں سے اور اپنی سازشوں سے پیچھے نہیں ہٹے. اسی وجہ سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد جو کچھ ہوا یہ ایکسیڈنٹلی نہیں تھا, یہ پری پلان تھا. اور غدیر کے بعد اس پلان میں اور تیزی آ گئی تھی اور یہ پوری بساط بچھائی جا چکی تھی کہ اگر پیغمبر کا انتقال ہوتا ہے میں تم کو بلاؤں گا, تم مجھے بلانا, میں تمہارا ہاتھ بڑھاؤں گا, تم میرا ہاتھ بڑھانا. یہ سب پلاننگ ہو چکی تھی. اور پیغمبر کے انتقال کے بعد صحیفہ میں خالی دکھاوا تھا. پھر سلام بھیج دے محمد یہ پوری پلاننگ ہو چکی تھی اور جو پلاننگ کی تھی اسی پلاننگ کے مطابق انہوں نے کیا. ورنہ امیر المومنین جیسی شخصیت اور یہ بھی یہ جو مولا کا معنی پھیرا گیا اور ہم نے کے بھی بعض افراد کا اکثریت یہی سمجھ بیٹھی کہ مولا کے معنی ہاتھ سرپرست کے ہیں, مولا کے معنی دوست کے ہیں اور ولی کے معنی محبوب کے ہیں. ہم میں بھی اکثریت یہی سمجھ بیٹھی جبکہ یہ معنی کہاں سے آیا تھا, یہ وہیں سے آیا تھا. علی بہترین عالم, علی سب سے بڑے عابد,
علی سب سے بڑے زاہد، علی سب سے بڑے عالم، علی سب سے بڑے سخی، علی سب سے بڑے بہادر، ہر صفت میں علی اعلیٰ، ہر لحاظ سے علی قبول، لیکن علی حاکم کے طور پر قبول نہیں، علی حاکم کے طور پر قبول نہیں۔ یہ جو سقیفہ میں افراد جمع ہوئے تھے یہ بھی مان رہے تھے علی ہر لحاظ سے افضل ہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، لیکن حاکمیت کا حق ان کو نہیں ہے۔ حاکمیت کا حق اللہ کے رسول نے ہم کو دیا ہے، اور ہم مسلمان جسے چاہے مل کے حاکم بنا دیں، اور جسے ہم بنائیں گے وہ حاکم ہوگا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا کا مطلب اور مقصد کیا تھا؟ جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ پیغمبر کیا بتانا چاہتے تھے بیچ دوپہر میں؟ پیغمبر کیا بتانا چاہتے تھے مخصوص طور پر قافلے کو روک کے؟ پیغمبر کیا بتانا چاہتے تھے اتنا لمبا خطبہ دے کے؟ ہم تمہارے دوست ہیں، تم ہمارے چاہنے والے ہو، تم ہمارے محب ہو، یہی بتانا چاہتے تھے۔ یہ تو پیغمبر بارہا بتا چکے، اس میں کون سی خاص بات نہیں، اور سارے مسلمان جانتے تھے، اور سارے مسلمان مانتے تھے کہ ہم پیغمبر کو بہت چاہتے ہیں، بہت دوست رکھتے ہیں، تو سارے مسلمان پیغمبر کو دوست رکھتے تھے۔ پھر یہ کون سی خاص بات تھی کہ پیغمبر غدیر کے میدان میں مخصوص اہتمام، مخصوص انتظام، مخصوص میدان، مخصوص وقت، مخصوص خطبہ، مخصوص منبر، مخصوص کلام، مخصوص انداز، اور پھر پیغمبر فرمانے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں۔ یہ پیغمبر نے غدیر کے میدان میں دوستی نہیں بتائی تھی، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں حاکم ہوں اس کے علی حاکم ہیں۔ پیغمبر کے انتقال کے بعد علی ہر لحاظ سے قبول تھے، لیکن حاکم کی حیثیت سے قبول نہیں تھے۔ حاکم کی حیثیت سے قبول نہیں تھے، اور یہیں سے دو راستے چلے۔ ایک وہ کہ جو پیغمبر کا بتایا ہوا غدیر میں راستہ تھا، اس راستے میں اگر آپ آگے بڑھیں گے پہلی پوسٹ کے اوپر جائیں گے یہاں پر امیر المومنین، امیر المومنین سے آگے بڑھیں گے امام حسن ہے، امام حسن سے آگے بڑھیں گے امام حسین ہے، امام حسین سے آگے بڑھیں گے امام زین العابدین ہے۔ 12 منزلیں ہیں اس راستے میں۔ یہ جو غدیر سے راستہ جاتا ہے، یہ جو پیغمبر نے راستہ بتایا ہے، اس راستے میں 12 منزلیں، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی منزل، یہاں تک کہ 12ویں منزل۔ اور یہ جو مسلمانوں نے غدیر سے ہٹ کے اپنا ایک نیا راستہ بنایا تھا، اس میں دیکھیے پہلی منزل سمجھ رہے نا، دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی منزل میں علی، چوتھی منزل میں علی۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں اب علی کے بعد کہاں جاؤ گے؟ علی کے بعد کون؟ کا امام حسن۔ ہم نے کہا امام حسن کے بعد، امام حسن کے بعد کون ہے؟ اب مسلمان پریشان ہو گیا، اب مسلمان حیران ہو گیا کیا جواب دے، اس لیے کہ دونوں لحاظ سے یہاں کے اوپر گرفت ہے۔ اگر کہے حاکم شام معاویہ تب بھی گرفت، تو پھر حسین کون ہے؟ پھر حسین کو کیا مانتے ہو؟ اگر وہ کہے کہ حسین تو پھر اس کو کیا مانتے ہو؟ دونوں لحاظ سے گرفت۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو الہی سلسلہ ہے ہدایت کا، اس میں ہر دور میں امام ایک ہی ہوگا،
میں دو نہیں ہوں گے. اگر مان بھی لیا جائے امیر المومنین تک، اور امیر المومنین کے بعد 6 مہینے امام حسن کے بعد ایک طرف پورا دور حاکم شام اور دوسری طرف پورا دور امام حسین ہے. اب تم کس کو قبول کرتے ہو؟ اس کو قبول کرتے ہو یا ان کو قبول کرتے ہو؟ اچھا پھر اگر مان بھی لیتے چلیے دونوں کو مانا یا ایک کو چھوڑا ایک کو مانا، تو پھر پیغمبر کی وہ حدیث کہاں گئی کہ جس پیغمبر نے جس حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے 12 جانشین ہوں گے، میرے بعد میری امت میں میرے 12 جانشین ہوں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے. اس سلام بھیجے محمد والے محمد. میرے بعد میری امت میں 12 جانشین ہوں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے. یہاں مرحلہ کیا ہے؟ کا پہلے کا وہ قریش سے تھے، دوسرے کا وہ قریش سے تھے، تیسرے علی کا وہ قریش سے تھے، تیسرے وہ قریش سے کہاں تھے؟ وہ تو بنی امیہ سے تھے. تیسرے مرحلین الگ ہو گئے، چوتھے کا وہ قریش سے تھے، پانچویں حاکم شام. اچھا حاکم شام کے بعد مروان، حاکم شام کے بعد یزید، یزید کے بعد مروان، مروان کے بعد ولید، ولید کے بعد ہشام. یہ سب پورا سلسلہ ہے اور اس کے بعد سلسلہ رکا نہیں. 100 سال تک بنی امیہ اور اس کے بعد 150-200 سال تک بنی عباس. پیغمبر کیا فرما گئے تھے؟ پیغمبر فرما گئے تھے کہ میرے بعد میری امت میں میرے 12 جانشین ہوں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے. اب اگر ادھر گنتے ہیں تو اول تو سب قریش سے نہیں، دوسرے 12 نہیں. ہم نے کہا یا مسلمانوں میں کوئی ہے ایسا فرقہ کہ جس فرقے کے امام 12 ہوں اور سب کے سب قریش سے ہوں؟ ممبر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں، میں اختلافی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں تو صرف ایک دعوت فکر دے رہا ہوں. ہر انسان کو اپنی بات کہنے کا حق ہے اور ہر انسان کو سوچنے کا اور سمجھنے کا اور ریسرچ کرنے کا اختیار ہے. تحقیق کرے، معلوم کرے، ریسرچ کرے، دیکھے، اپنی کتابیں پڑھے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. مسئلہ اختلافی نہیں ہے، مسئلہ تحقیقی ہے، مسئلہ معلوماتی ہے. جتنے بھی اسلام میں فرقے ہیں آپ سارے فرقوں کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. کسی کے فرقے کے اماموں کی تعداد 6، کسی کے معلوم ہوا کہ 16، کسی کے 32، کسی کے 44، کسی کے 56. کوئی ایک فرقہ بھی ایسا نہیں ملے گا مسلمانوں میں جس کے اماموں کی تعداد 12 ہو. اچھا 12 تعداد ہونے کے ساتھ ساتھ سب کے سب قریش سے یعنی نسل رسول سے ہوں، سوائے شیعہ اثنا عشری کے. اس سلامات بھیجے محمد والے محمد. صرف ایک فرقہ شیعہ اثنا عشری، اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی فرقہ نظر نہیں آئے گا کہ جس کے اماموں کی تعداد 12 ہو. تو میں آج جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اب امیر المومنین کے بعد 6 مہینے تک امام حسن کوفے میں ہیں. میں نے کل پوری تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، پوری تفصیل بیان کی.
حکومت نہیں رہ سکی، اور 6 مہینے کے بعد پوری مملکت اسلامیہ کا حاکم شام قرار پایا۔ کون؟ یزید کا باپ۔ پوری مملکت اسلامیہ۔ امام حسن نے جو شرائط سلونامے میں تحریر کیے تھے ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ حاکم شام اپنے بعد کسی کو نامنیٹ نہیں کرے گا، اور یہ جو حکومت ہے یہ آل محمد کی طرف منتقل ہوگی، اور یہ آل محمد کا حق ہوگی۔ آل محمد میں سے جو بھی اس وقت زندہ ہوگا وہی اس کا وارث ہوگا۔ اگر امام حسن تو حاکم امام حسن ہوں گے، اگر امام حسین تو حاکم امام حسین ہوں گے۔ ہوا کیا؟ بس یہ آخری دور دکھا کے اور اپنی بات تمام کر دوں۔ سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی، اور یہاں سے امام حسین کی اپنی امامت کا دور شروع ہوا۔ پوری مملکت اسلامیہ میں حکومت کس کی ہے؟ بولیے جی؟ معاویہ۔ پوری مملکت اسلامیہ پہ حکومت حاکم شام۔ امام حسین نے ان 10 سالوں میں کیا کیا؟ جو حسین ابن علی حاکم شام کے انتقال کے بعد مدینے سے کھڑے ہو گئے، یہ حاکم شام کی زندگی میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ حاکم شام کی زندگی میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے امام؟ حاکم شام کی زندگی میں کیوں نہیں قیام کیا امام نے؟ حاکم شام کی زندگی میں حاکم شام کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ عزیزان محترم، ہاں جہاں تک قیام کا مسئلہ ہے قیام تو ضرور نہیں کیا، لیکن جہاں تک مخالفت کی بات ہے مخالفت مسلسل کرتے رہے، مسلسل مخالفت کرتے رہے۔ جو بھی جب بھی کسی سنت کو ختم کیا جاتا تھا امام حسین خط لکھتے تھے، اس سنت کو کیوں بدل دیا گیا، اس سنت کو کیوں ختم کر دیا گیا۔ جب بھی کوئی بدعت رائج ہوتی تھی امام حسین خط لکھتے تھے، اس بدعت کو کیوں رائج کر دیا گیا؟ اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ، قرآن کے نام پہ۔ سوال اپنی جگہ پر قائم ہے کہ امام حسین نے اگر یزید کے دور میں قیام کیا تو خود اس سے پہلے حاکم شام کے دور میں قیام کیوں نہیں کیا؟ اس کی کئی وجہ ہیں۔ اول یہ کہ جو نتیجہ امام کو یزید کے مقابل قیام کرنے کے بعد حاصل ہوا ہے اور ملا ہے، اگر حاکم شام کے دور میں امام قیام فرماتے اور اپنی جان بھی دے دیتے، اپنے گھر بار کو بھی لٹا دیتے، تو یہ نتیجہ امام کو حاصل نہ ہوگا۔ اور فرمائیے گا میں آپ کو بالکل کربلا سے قریب لے آیا ہوں، اور بس اب تک جتنی گفتگو تھی یہ سب مقدمے کی آج نتیجہ ہے، کل تو خالی مسائل ہوں گے۔ آج کی گفتگو بس بالکل آخری مرحلے میں ہے کہ نتیجہ ہے، نتیجہ واقع کربلا کے اسباب۔ اگر امام حسین، دیکھیے امام کبھی بھی اپنی جان دے دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا، قربانی دینے سے امام پیچھے نہیں ہٹتا، امام کے اندر ڈر نہیں ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا ہے، امام بہادر ہوتا ہے، امام شجاع ہوتا ہے،
ہر قربانی اور ہر فداکاری کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن یہ قربانی اور فداکاری کب؟ جب اس قربانی کا کوئی رزلٹ اور نتیجہ مل رہا ہو تب۔ تو جو قربانی امام نے سن 61 ہجری میں پیش کی، اگر 10 سال پہلے یہ قربانی دیتے تو جو نتیجہ کربلا میں اس قربانی کا نکلا اور ملا، اور جس کو آج تک جس نتیجے کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نتیجہ اس وقت حاصل نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس کے کئی وجہ ہیں، اس میں سے سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑی جو رکاوٹ امام کے قیام میں تھی وہ تھا حاکم شام کا ظاہری اسلامی چہرہ۔ بہت توجہ رکھیے گا، یہ جو ظاہری چہرہ تھا، اس ظاہر نے ہر زمانے میں، ہر صدی میں بہت نقصان پہنچایا ہے، بہت نقصان پہنچایا ہے، اور آج تک یہی ظاہر ہی ہے کہ جو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اندر اسلام نہیں ہے، اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، اسلام کا کوئی درد نہیں ہے، اسلام والا چہرہ بنا لیا ہے، اسلام والا لباس پہن لیا ہے، اور اسلام کے نام پہ اب جو کچھ کرتے ہیں بدنام کون ہوتا ہے؟ مسلمان، اسلام، بھولا بھالا مسلمان۔ وہ سمجھتا ہے یہ تو اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، جان پہ کھیل رہا ہے، یہ مجاہد ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ اس ظاہری چہرے سے یہ کتنا نقصان پہنچا رہا ہے۔ کل یہی ہوا، امام حسین کے سامنے حاکم شام کی جو تصویر تھی، حاکم شام کے دو چہرے تھے، دو چہرے، ایک دربار کے اندر اور حرم سرا کے اندر والا چہرہ، اور ایک حرم سرا دربار کے باہر والا چہرہ۔ یہ جو حرم سرا کے اندر والا چہرہ تھا، یہ جو گھر کے اندر والا چہرہ تھا، یہ کچھ اور تھا، وہ پردے کے پیچھے والا چہرہ تھا، یہ کچھ اور تھا۔ یہ جو داڑھی اور لباس کے پیچھے والا چہرہ تھا، یہ کچھ اور تھا، اور یہ جو ظاہری چہرہ تھا، جو مسند خلافت پہ بیٹھ کے مسلمانوں کے اوپر حکومت کرنے والا چہرہ تھا، یہ کچھ اور تھا۔ اس لیے کہ حاکم شام کی مکاری اور عیاری مشہور ہے، مکاری اور عیاری مشہور ہے، لہذا اس نے اسی مکاری اور اسی عیاری سے مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ اور جب امام حسین ایسا نہیں کہ انقلاب کے لیے آواز نہیں اٹھائی، امام نے 12 دن 10 سالوں میں جو سن 50 ہجری سے لے کے اور سن 60 ہجری یعنی امام کے مدینے سے نکلنے تک کا زمانہ ہے، 12 انقلاب کی آواز اٹھائی، قیام کے لیے مسلمانوں سے کہا، لیکن کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جب امام گفتگو فرماتے تھے، قیام کے لیے کہتے تھے، تو سامنے سے جواب یہی ملتا تھا کہ وہ کاہے کے لیے قیام کریں، کاہے کے لیے انقلاب لائے۔ ماشاءاللہ سے مسجدیں دیکھیے تو نمازیوں سے بھری ہوئی، رمضان المبارک میں ماشاءاللہ تراویح کے اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ حفظ قرآن کیا کہنا، ہر مسجد میں ہر گھر میں حافظہ ہو رہا ہے، چاروں طرف اسلام ہی اسلام ہے، چاروں طرف اسلام ہی کا بول بالا ہے، لہذا ہم کاہے کے لیے قیام کریں؟ یہ جو ظاہری دکھاوے والا
چاہے اسلام کے نام پہ ہو یا شیعت کے نام پہ ہو. اسلام کے نام پہ ظاہری چہرے نے اسلام کو نقصان پہنچایا اور شیعت کے نام پہ ظاہری شیعت کو دکھا کے شیعت کو نقصان پہنچایا. اسلام کے نام کے اوپر جب آئے تو ان سے بڑا کوئی نمازی نہیں، ان سے بڑا کوئی قاری نہیں، ان سے بڑا کوئی حافظ نہیں، ان سے بڑا کوئی روزے دار نہیں، ان سے بڑا کوئی حاجی نہیں. اب جب شیعت کے نام پہ آئے تو ان سے بڑا کوئی علی والا نہیں، ان سے بڑا کوئی تعزیہ والا نہیں، ان سے بڑا کوئی ماتم والا نہیں، ان سے بڑا کوئی مولا والا نہیں. عزیزو، دشمن کبھی بھی دشمن بن کے نہیں آتا. یہ سب سے بڑے مولا والے، سب سے بڑے مولا والے بن کے آئیں گے صفوں میں. اب ہمارے لوگ اس میں کیا غلط ہے؟ وہ جب بھی پڑھتے ہیں تو مولا امام زمانہ کی دعا ہی تو پڑھتے ہیں. اس میں کیا غلط ہے؟ وہ امام زمانہ کا نام ہی تو لیتے ہیں. اس میں کیا غلط ہے؟ آتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، امام کا تذکرہ کرتے ہیں. عزیزان محترم، سوچنے کی جا ہے، غور کرنے کا مقام ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اپنی فکروں کو کھولیے، ذہن کے دریچوں کو باز کیجیے. کچھ اپنے محلے، جماعت، سماج، شہر سے باہر نکلیے، دنیا کے اوپر نگاہ کیجیے. دنیا میں کیسے کیسے آج اسلام اور شیعت کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی ہے، کیسے کیسے اسلام اور شیعت کو کمزور کرنے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے. کہیں درس کے نام پہ، کہیں مجلس کے نام پہ، کہیں ماتم کے نام پہ شیعت کو اس کے اصلی رخ سے موڑا جا رہا ہے. شیعت کو اس کے اصلی اصولوں سے ہٹایا جا رہا ہے. شیعت کو اندر سے کھوکھلا کیا جا رہا ہے. بس کہ ظاہری طور پر کچھ معمولی اور تھوڑی بہت رسم و رواج میں اسیر ہو کے رہ جائے قوم. بس بظاہر سمجھتی رہے کہ ہم تو بڑے دیندار ہیں، ہم تو بڑے مولا والے ہیں، ہم تو بڑے زیارت کرنے والے ہیں، اس میں خوش ہوتی رہے. اور بس باقی کیا ہو رہا ہے ان کے بس اپنے ساتھ، کیا ہو رہا ہے ان کے دین کے ساتھ، اس سے بالکل بے خبر، بالکل غافل. جو بھی آیا، ہاں بسم اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے، مولا کا ایمان ہم دیں گے. ارے آنے والا آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ غرض کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ کہاں سے اس کے پاس اتنا وقت آ گیا؟ اسی کے پاس آپ کوئی دینی مسئلہ لے کے جائیے، اپنے سماج کی کوئی مشکل لے کے جائیے، وہ مشکل حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ تھوڑا سا وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کہاں سے اتنا وقت نکل آیا؟ تمہارا 4 گھنٹے اپنا پیسہ، اپنا کھانا، اپنی سواری کہاں سے لے کے سب ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا نہیں؟ ایک قیاس کرنا ہوتی ہے آپ کو. ارے کچھ نہ کچھ چندہ بھاگا کچھ تو کرتے ہیں. کبھی سوچا کہ کہاں سے ان کے اوپر آسمان سے آ رہا ہے؟ کیا آنے کے بعد اتنا لٹایا جا رہا ہے؟ اور کہاں سے اتنے ہمدرد ہو گئے؟ آپ انہی کے پاس، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں منبر سے، انہی کے پاس کوئی پرسنل مسئلہ لے کے چاہیے، نہیں حل ہوگا آپ کا. اگر نہیں آپ کو قوم کا درد ہے، سماج کا درد ہے، تو یہ بیچارہ اس کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، یہ مریض ہے، اس کو گھر کی ضرورت ہے، اس کو خاندان کی ضرورت ہے، اس کا مسئلہ حل کرو. اگر حل کریں گے بھی تو شرط کے ساتھ، شرط کے ساتھ. آپ ہمارے سسٹم کو قبول کرتے ہو کہ نہیں؟ اگر ہمارے سسٹم کو قبول کرتے ہو تو تم مدد کریں گے، ورنہ نہیں. اب ان سے پوچھے کہ جو سسٹم کو قبول کرتے ہیں کیا بس وہی نام زمانہ والے ہیں، اور جو سسٹم کو قبول نہیں کرتے کیا ان کا عقیدہ نام زمانے کو نہیں ہے؟ کیا وہ مولا کے ازرگان نہیں ہے؟
کیا وہ علی مولا نہیں ہے؟ کیا وہ مولائی نہیں ہے؟ کیا وہ شیعہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب بھی ہے کہ مقصد کچھ اور ہے، نام خالی امام زمانہ کا ہے، نام خالی امام حسین کا ہے۔ ایک سلامات بولتے محمد والے محمد پر۔ مقصد پیچھے کچھ اور ہے۔ اب یہ کہاں لے جائیں گے یہ ابھی نہیں پتا چلے گا، 2 سال 4 سال 5 سال، اس لیے کہ دشمن کی پلاننگ 100 سال بعد کی ہوتی ہے، دشمن کی پلاننگ 50 سال بعد کی ہوتی ہے، یہودیت کی پلاننگ 500,000 سال بعد کی ہوتی ہے۔ ابھی کرو تو 5 سال بعد اس کا رزلٹ ملے گا، ابھی کرو تو 1000 سال بعد اس کا رزلٹ ملے گا۔ اور فرمایا آپ نے جی تو امام حسین نے ان 10 سالوں میں قیام کیوں نہیں کیا؟ قیام نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ قیام نہ کرنے کی وجہ حاکم شام کا ظاہری اسلامی چہرہ۔ جب بھی امام کہتے تھے لوگوں سے قیام کرو، لوگ کہتے تھے کاہے کے لیے قیام کریں، ماشاءاللہ نمازیں ہو رہی ہیں، لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ حج پہ اتنا مجمع اور بھیڑ ہو رہی ہے، کاہے کے لیے قیام کریں؟ کچھ غلط تو دکھ نہیں رہا؟ کربلا کے واقعے سے 1 سال یا 2 سال پہلے میدان مینا میں امام حسین نے جو خطبہ دیا ہے اس میں ذمہ داریوں کو دکھایا ہے۔ عوام کی ذمہ داری کیا ہے، علماء کی ذمہ داری کیا ہے، سماج کی ذمہ داری کیا ہے، امر بالمعروف کا فریضہ، نہی عن المنکر، کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو، کیوں نہیں قیام کرتے ہو، کیوں نہیں اصلاح کرتے ہو، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ حقیقت میں امام حسین نے یہ قبیلوں کے سرداروں کو جمع کر کے خطبہ نہیں دیا تھا، یہ ذہنوں کو جھنجھوڑا تھا، یہ زمینوں کو جھنجھوڑا تھا امام حسین نے۔ لیکن اس کے باوجود اس پورے مجمع سے کوئی ایک تاریخ میں نہیں ملا کہ امام حسین کی خدمت میں آتا آپ کھڑے ہوئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ 700 لوگ مینا میں امام کے خطبہ سن رہے تھے اور ان 700 لوگوں میں سے ایک نہیں کھڑا ہوا کہ آقا آپ آگے بڑھیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حاکم شام کے خلاف ایک نہیں ملا تاریخ میں مجھے، ایک۔ سمجھ میں آیا کہ امام نے کیوں نہیں قیام فرمایا؟ اب اگر ایسی حالت میں امام خود قیام فرماتے بھی شہید ہو بھی جاتے تو یہی دشمن، یہی شام کی حدیثوں کی چھاننے والی فیکٹری یہی امام کے لیے حدیثیں اور روایتیں کر دیتی اور امام پر الزام لگا دیتی کہ انہوں نے حکومت کے لیے قیام کیا تھا، انہوں نے سطح حاصل کرنے کے لیے قیام کیا تھا، نتیجے میں مارے گئے، حکومت بھی نہیں ملی اور مار دیے بھی گئے، نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا امام انتظار میں تھے وقت کے۔ دوسری جو وجہ تھی جس کو خود امام حسین نے بیان کیا ہے، امام حسین سے جب سوال ہوا کہ آقا آپ قیام کیوں نہیں فرماتے تو امام نے فرمایا تھا کہ میرے بھائی حسن نے اس سے سلوک کی ہے، اس سے ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ حاکم شام اپنے وقت کسی کو نامنیٹ نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ سامنے والے نے کہا اس نے تو شرطوں کو مانا نہیں، اس نے تو شرطوں کو پامال کر دیا، اس نے تو اس نامے کو پھاڑ دیا، سنو نامے کو۔ تو امام نے فرمایا اگر اس نے قرآن کی خلاف ورزی کی ہے تو میں قرآن کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، میں وارث قرآن ہوں، میں وارث قرآن ہوں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے جس سے جو وعدہ کرو، جس سے جو عہد کرو، جس سے جو فیصلہ کرو اس کو اوپر عمل کرو، اس کو پورا کرو۔ لہذا امام نے حاکم شام جب تک حیات رہا قیام نہیں فرمایا، لیکن جیسے ہی حاکم شام کی آنکھ بند ہوئی اب امام کے لیے زمینہ بالکل ہموار تھا، امام کے قیام کے لیے زمینہ بالکل ہموار تھا، بس ایک وجہ اور بس وقت مسائل۔
بتانا ظاہری چہرہ جس کی وجہ سے مسلمان مخالفت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں تھے، لیکن یزید کے ظاہر اور باطن دونوں سے سارے مسلمان واقف تھے. سارے مسلمان یزید کے ظاہر اور باطن کو جانتے تھے، اور یہ بہت معاون اور مددگار ثابت ہوئی امام کے لیے چیز امام کے قیام میں. امام کے قیام میں، امام کے مدینے سے نکلنے میں، امام سے مکے سے نکلنے میں، امام کے کربلا آ کے قربانی دینے میں بہت معاون ثابت ہوئی. یزید کا وہ چہرہ کہ جس چہرے کو سارے مسلمان جانتے تھے کہ اس کے یہاں دین نہیں ہے، اس کے یہاں ایمان نہیں ہے، اس کے یہاں رسول اللہ کا احترام نہیں ہے، اس کا یقین اور اعتماد اور ایمان آخرت کے اوپر نہیں ہے، یہ سارے مسلمان جانتے تھے. یہ شراب پیتا ہے، یہ زنا کرتا ہے، یہ جوا کھیلتا ہے، اس کے کردار اور کیریکٹر سے معلوم تھے. اب جو حسین ابن علی نکلے اور امام نے نعرہ دیا کہ لن اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی. میں زمانے میں ظلم اور فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لاؤں اور برائیوں سے نکالوں، اور اس راہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو پر عمل کروں. اب جو حسین ابن علی نکلے تو جہاں امام کے ساتھ امام کے گھرانے تھے، وہ امام کے ساتھ سہیل بھی ہو گئے، امام کے ساتھ سعید بھی ہو گئے، امام کے ساتھ حبیب بھی ہو گئے. شب عاشور امام کے ساتھ ہو بھی آ گیا. وہ یزید کا ظاہری چہرہ کہ جس سے سارے مسلمان واقف تھے کہ حسین ابن علی بالکل برحق ہے، بالکل سچ ہے. اور امام جانتے بھی تھے کہ اگر اس حال میں ہماری جان بھی چلی گئی تو یہ ہمارا خون رائے گا نہیں جائے گا، یہ خون ضائع نہیں ہوگا، یہ خون برباد نہیں ہوگا، یہ خون رنگ لائے گا اور رہتی دنیا تک کے لیے اس اسلام کی بقا کا ضامن بن جائے گا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، بس میں نے ختم کیا کہ آج پوری دنیا میں اسلام اور پناہ میں اسلام، دین اور پناہ میں دین، قرآن اور پناہ میں قرآن، شریعت اور پناہ میں شریعت، غیرت اور پناہ میں غیرت، انسانیت اور پناہ میں انسانیت، جو کچھ بھی باقی ہے سب انہی کربلا والوں کا صدقہ ہے، انہی کربلا والوں کی قربانی کا صدقہ ہے. کہ اگر کربلا کے میدان میں امام علی مقام میں یہ عظیم قربانی پیش نہ کی ہوتی تو آج نہ دین ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ شریعت ہوتی، نہ غیرت ہوتی، نہ انسانیت ہوتی. کربلا کے میدان میں بیان کر دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن امام نے جو قربانی پیش کی ہے، 3 دن کی بھوک اور 3 دن کی پیاس، اور اس 3 دن کی بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ اپنے عزیزوں کی قربانی، اپنے 40 سالوں کی قربانی، اپنے اصحاب کی قربانی، اپنے گود کے بالوں اور اپنے دل کے ٹکڑوں کی قربانی آسان نہیں تھا. کربلا کے میدان میں جب امام کے تمام اصحاب اور انصار شہید ہو گئے اور گود کے بالوں کی باری آئی تو امام کے لیے ایک نہایت سخت منزل تھی کہ جب امام کا جوان بیٹا شبیہ پیغمبر امام کے سامنے کھڑا ہوا اجازت مانگ رہا تھا، بابا مجھے بھی اجازت دے دیجیے. اور بار بار امام علی اکبر کو سینے سے لگا کے میرے لال تم تو میرے نانا کی نشانی ہو، اور جب بھی مجھے تمہارے نانا کی زیارت کرنی ہوتی ہے، جب بھی مجھے اپنے نانا کی زیارت کرنی ہوتی ہے میں تم کو دیکھتا ہوں، میرے دل کو سکون مل جاتا ہے. جب بہت زیادہ اصرار کیا جناب علی اکبر نے
فرمایا بیٹا علی اکبر مجھ سے کیا اجازت لے رہے ہو؟ اجازت تو اس بھوکی سے لو کہ جس نے 18 سال بڑی زحمتوں سے پالا ہے، جس نے 18 سال چکیاں پیس کے پالا ہے۔ جناب علی اکبر خیمے میں آئے، پھوپھی اماں خدا حافظ۔ جیسے زینب نے سنا آواز دی بیٹا علی اکبر کیا اسی دن کے لیے تم کو پالا تھا؟ تم کو کیسے اجازت دے؟ صبح سے جو میدان میں گیا واپس نہیں آیا، لگتا ہے کہ تم بھی اب جا کے واپس نہیں آؤ گے۔ بیٹا علی اکبر ایک کام کرو، اگر جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن دیکھو ہم بیویاں حلقہ بنا لیتے ہیں، تم حلقے میں آ جاؤ۔ عزادارو راوی کہتا ہوں منظر دیکھ رہا تھا کہ جب حسین کا جوان بیٹا خیمے سے رخصت ہو رہا تھا، میں نے دیکھا کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے۔ میں قریب گیا، سوال کیا آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے کبھی خیمے کا پردہ گرتا ہے۔ جواب ملا کہ حسین کا جوان ماں اور بھوکیوں سے رخصت ہو رہا ہے، بہنوں کو خدا حافظ کہہ رہا ہے۔ جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، کبھی بھوکیاں آسان بازو پکڑ لیتی ہیں، کبھی ماں سینے سے لگا لیتی ہے، کبھی ماں بہنیں دامن تھام لیتی ہے۔ کوئی کہہ رہی بھیا کہاں جا رہے ہو، کوئی کہہ رہی بیٹا کہاں جا رہے ہو۔ عزادارو راوی کہتا ہے ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، علی اکبر ایسے برآمد ہوئے جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، جیسے بڑے گھر سے جنازہ برآمد ہوتا ہے۔ آگے آگے علی اکبر، پیچھے پیچھے بیویاں، بیٹا خدا حافظ، بھیا خدا حافظ۔ علی اکبر امام کی خدمت میں آئے، بابا اب آپ رخصت کر دیجئے۔ عزادارو امام نے آواز دی بیٹا کیسے رخصت کروں؟ ٹھیک ہے جاؤ خدا حافظ۔ عزادارو امام نے علی اکبر کو خدا حافظ کہہ تو دیا، لیکن کہتے حسین اپنی جگہ پر رک نہیں سکے۔ آگے آگے علی اکبر، پیچھے پیچھے حسین، آگے آگے علی اکبر، پیچھے پیچھے حسین۔ بس ایک مرتبہ بھی تھوڑی دور گزرے تھے کہ علی اکبر کے کانوں میں کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ اب جو ہوئے تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ زمین پر پڑا ہوا ہے۔ آپ نے کوڑے کو موڑا، امام کی خدمت میں آئے، بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے، اب آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ امام نے فرمایا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو ایسا سوال نہ کرتے، جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ علی اکبر میدان میں آئے، عزادارو جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ وہ منزل بھی آئی تو حسین کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ حفصہ خیمہ تو کھڑی تھی، سوال کیا آقا خیریت تو ہے؟ ایک مرتبہ امام نے فرمایا حفصہ جا کر ام لیلہ سے کہو کہ علی اکبر کے لیے دعا کرے، اس لیے کہ علی اکبر کے مقابلے میں ایک نامی گرامی پہلوان آ گیا ہے۔ عزادارو حفصہ خیمے میں آئی، لیلہ نے بیٹیوں کو جمع کیا، آؤ ام کلثوم، آؤ رقیہ، آؤ سکینہ، آؤ زینب۔ عزادارو ساری بیٹیاں جمع ہوئی، لیلہ نے مالک کھول بولا، آواز دی اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے، اے حاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے، میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ کچھ دیر میں گزری تھی کہ علی اکبر فتح کر کے واپس ہوئے۔ اب جو امام کی خدمت میں آئے، آواز دیتے بابا پیاس مارے ڈال لیں
तीनों को उल्टा, एक हाथ सीने पर रखा, एक हाथ जमीन करबला पर रखा, नजर करूं करके आवाज दी, या अली। अब जो या अली कह के पर्ची का फल निकाला, तो पर्ची तो निकाला है, लेकिन अली अकबर का कलेजा, अली अकबर का जवाब, अल्लाह हुसैन क्या करे, जवान बेटा पूरा लाश उठाते थे, रख देते थे, उठाते थे, रख देते थे, और जब जवान का लाशा न उठा, खैर का रोकर की आवाज दी, ए बलिया से पूरे बच्चों आओ, पूरे बाप से जवान का लाशा नहीं उठा, जरा पूरे बाप को सहारा दे। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यन्क़लिबून बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। बारे इलाही से अपनी बारगाह में कबूल फरमा। महबूब हम सबको मौला के सच्चे और मुखलिस असादारों में शुमार फरमा। हमारी इस असादारी को भी बारगाह में कबूल फरमा। बारे इलाहा असादारान सय्यद शुहदा जन्नत अंबियाबाद में उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। तमाम असाखानों की हिफाजत फरमा। मौला के हरम की हिफाजत फरमा। तमाम मकामात मुक़द्दसा अभी खबर आई कि सीरिया में सैयदा ज़ैनब में अटैक हुआ है, 20 मोमिन शहीद हो गए। बारे इलाहा बिहक़्क़ि अबा अब्दुल्लाह हुसैन व बिहक़्क़ि बाबुल हवाइज तमाम मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। तमाम साईरीन की हिफाजत फरमा। बारे इलाहा हम सबको इस साल और हर साल मौला हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा। दुनिया में इनकी ज़ियारत और आखिरत में इनकी शफ़ाअत नसीब फरमा। वारिसे अज़ा और वारिसे हुसैन मौला इमाम ज़माना के ज़बूर में ताज़ील फरमा। हम सबको इमाम के गुलामों और उनके नस्लों में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।